بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سالوں سے مویشی ہماری انسانی تہذیب کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مویشیوں کو پالنے کا عمل تقریباً 10,000 سال پہلے شروع ہوا، جب انسان نے اپنی خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زراعت اور شکار کے ساتھ ساتھ ان مفید جانوروں کو بھی ڈومیسٹیکیٹ کرنا شروع کیا، جس سے اسے نہ صرف دودھ اور گوشت ملنے لگا بلکہ اور بھی کئی فوائد حاصل ہونے لگے، جیسے کہ ان کی اون اور کھال، بلکہ انہیں باربرداری یا کھیتی باڑی میں بھی استعمال کرنے لگا۔ دنیا میں سب سے بڑا بارٹر ٹریڈ بھی جانوروں کی صورت میں ڈیولپ ہوا۔ جب آبادی مزید بڑھنے لگی تو انسانی ضروریات اور خطے میں موجود وسائل کے مطابق مویشیوں کی افزائش نسل شروع کی گئی، اور سلیکٹیو بریڈنگ سے کئی نئی بریڈز کو بھی ڈیولپ کیا۔ سلیکٹیو بریڈنگ وہ عمل ہے جس میں ان ٹریٹس کو اجاگر کرایا جاتا ہے جو اس نسل کے جینز میں تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ڈومیننٹ نہیں ہوتے، جیسے مرغی۔ ایک عام مرغی میں قدرت نے انڈے اور گوشت پیدا کرنے کے ٹریٹس ایک ساتھ رکھے ہیں، لیکن انسان نے اپنی ضروریات کے لیے اسی مرغی کی نسل میں سے سلیکٹیو بریڈنگ کے پروسیس سے ایک برائلر کی بریڈ، جس میں گوشت کی پیداوار کے ٹریٹس نمایاں ہیں، دوسری لیئر کی بریڈ ڈیولپ کی جس میں انڈے دینے کے ٹریٹس ڈومیننٹ ہیں۔ اسی طریقہ کار سے ایک عام نسل کی یورپین گائے میں سے ہولسٹین فریزین اور جرسی جیسی بریڈز کو ڈیولپ کیا جو دودھ کی پیداوار کے لیے مخصوص ہیں، اور دوسری طرف اینگس، ہیرفورڈ اور لیموزین جیسی بریڈز ڈیولپ کی جو کہ گوشت کے لیے مخصوص ہیں۔ گرم اور مرطوب علاقوں کے لیے انہی بریڈز کو لوکل یا انڈیجنس بریڈز سے کراس کرا کر کئی نئی بریڈز بھی ڈیولپ کی گئیں، جیسے کہ برہمن اور برینگس گوشت کے لیے اور گرلینڈو دودھ کے لیے۔ تو آج اگر ہم گائے کی ہی بات کریں تو یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھیلے ہوئے مویشیوں میں سے ایک ہے، جس کی مختلف نسلیں مختلف ماحولیاتی حالات اور انسانی ضروریات کے مطابق پائی جاتی ہیں، اور یہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے لیے خوراک اور وسائل کا ایک لازمی ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ گائے بھینس کو پالنے اور اس سے گوشت حاصل کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہیں۔ قدرت نے ہر جانور میں ایک خاص حد تک صلاحیت رکھی ہے دودھ اور وزن بڑھانے کی۔ آج کا ٹاپک چونکہ میٹ کا ہے تو ہم صرف اسی پر بات کریں گے۔ جانور کا یہ وزن بنتا ہے ہڈیوں سے، گوشت یعنی مسل سے، اور فیٹ یعنی چربی سے۔ ہڈیوں کا بننا ہمیشہ یکساں رہتا ہے، لیکن عمر کے پہلے حصے میں سب سے زیادہ خوراک ہڈیاں بنانے میں لگے گی، اور اسے ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ پہلے فریم بنے گا، اس کے ساتھ مسلز اور فیٹ بھی بنیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلز بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، لیکن فیٹ ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ سو عمر کے خاص حصے کے بعد صرف فیٹ ہی وزن بڑھانے کے کام آئے گی۔ اگر اس بنیادی اصول کو سمجھ لیا جائے تو فیٹنگ کا آدھا کام آسان ہو گیا۔ اسی طرح کسی جانور کو اگر کوئی خاص خوراک نہ بھی دی جائے تو وہ ایک مخصوص وزن اپنی زندگی میں ضرور ہی حاصل کر لے گا۔ اس گراف میں دیے گئے پوائنٹ اے میں ایک جانور 6 سال کی عمر میں اپنا پیک وزن حاصل کر لیتا ہے، یعنی 6 یا 8 دانت کا ہو کر۔ اب پہلے اصول کے مطابق وہ یہ وزن زیادہ تر فیٹ سے ہی حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے مسلز بننے کا عمل 3 سال کے بعد رک گیا تھا، اور اس کا گوشت ایک اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں کسی بھی جانور کے گوشت میں خوراک کی صورت میں مسلز چاہیے۔ تو ہم 2-3 صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ بی کی صورت میں ہم اسی طرح کے ایک جانور کو فیڈ لاٹ آپریشن میں انڈکٹ کریں تو یہی وزن 3 سال میں اچیو ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ سی اور ڈی کی صورت میں اور بھی جلدی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھی نسل کے جانور کا ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ اے کی صورت میں ہم اس جانور کو ایکچوئل فیڈ لاٹ میں ڈے 1 سے رکھیں تو ہم یہی وزن 2 سال میں بھی لے سکتے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی ہم ایک جانور کی عمر کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں: سٹیج 1 فریم، سٹیج 2 مسلز، اور سٹیج 3 فیٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اصول کو ترقی یافتہ ممالک میں کیسے بروئے کار لایا جاتا ہے۔ دنیا میں بیف پروڈکشن کے اپنے کچھ اصول اور بیسٹ پریکٹسز ہیں، اور اس کی ابتدا جانور کی نسل سے لے کر اس کی خوراک، اس کا رہن سہن، دیکھ بھال، بیماریوں سے بچاؤ اور اس کے قابل استعمال ہونے تک کی ہیں۔ فیٹننگ کے پروسیس کو 3 حصوں میں یا 3 سٹیجز میں بانٹا جاتا ہے۔
پہلے کو کہا جاتا ہے کاؤ کاف یا ویننگ سٹیج، دوسرے کو بیک گراؤنڈنگ یا سٹاکر سٹیج، اور تیسرے کو فیڈ لاٹ سٹیج۔ زیادہ تر ممالک میں ایک جانور یہ تینوں مراحل علیحدہ علیحدہ فارموں پر گزارتا ہے، جو اس مخصوص مرحلے کی جانور کی ضروریات کو پورا کرنے میں اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں۔ کاؤ کاف آپریشن وہی کسان چلا سکتا ہے جو بریڈنگ کا ماہر ہو، اچھی نسل پر کام کر سکے، زچہ بچہ کی دیکھ بھال کر سکتا ہو، ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ماں کا دودھ چھڑانے تک اور اس کے بعد کی اس کی خوراک کی ضروریات کو سمجھتا ہو، تاکہ جانور اگلی سٹیجز کے لیے تیار ہو سکے۔ اس سٹیج پر 6 سے 8 ماہ میں جانور کا وزن 150 سے لے کر 250 کلو تک لے جایا جاتا ہے۔ اس میں بچے کو 50-60 دن تک دودھ پلایا جاتا ہے اور پھر اسے مرحلہ وار آہستہ آہستہ ٹھوس غذا پر لے آیا جاتا ہے۔ یہ جانور کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا نہ صرف ہڈیوں کا فریم بن رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا معدہ اور اس کے اندر کے اعضاء بھی بن رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ آنے والے دنوں میں کسی بھی سالڈ غذا کو ہضم کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں اگر غذا کی کمی ہو جائے تو اسے سٹنٹڈ گروتھ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور تمام عمر کے لیے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فیڈ لاٹ میں ایسے بچے لائے جاتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کرتے۔ سٹاکر یا بیک گراؤنڈنگ آپریشن میں بچے کو اگلے 6 سے 8 ماہ گزارنے ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ 250 سے 350 کلو کا وزن نہ کر جائے، تاکہ اسے فیڈ لاٹ میں منتقل کیا جا سکے۔ اس مرحلے کے لیے مخصوص فارم بھی ہوتے ہیں، جہاں کھلی چراگاہیں ہوں اور جانور آسانی سے اور سستے طریقے سے اپنی خوراک حاصل کر کے وزن گین کر سکے۔ کئی ملکوں میں کاؤ کاف والے فارمرز بھی یہ سٹیج اپنے فارم پر پوری کراتے ہیں۔ اس سٹیج میں خوراک کے ساتھ ساتھ جانور کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹرانسپلانٹس بھی اسی ایج میں لگائے جاتے ہیں تاکہ جانور صرف کھانے اور وزن بڑھانے میں اپنا وقت گزار سکے۔ فیڈ لاٹ آپریشنز کے لیے مخصوص فارمز ہوتے ہیں، جہاں کم سے کم وقت میں طاقت سے بھرپور خوراک دے کر جانور کا پوٹینشیل وزن لیا جاتا ہے۔ اس میں انہیں گرین اور فوریج کے ساتھ ساتھ پروٹین، منرل اور وائٹامن سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، تاکہ جانور کی تمام تر غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس سٹیج میں 3 سے 4 ماہ کے دوران جانور کا وزن 500 سے 700 کلو تک لے جایا جاتا ہے، جب وہ سلاٹرنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان جیسے ممالک کی میٹ کی ویلیو چین آج بھی صدیوں پرانے اصولوں اور طریقہ کار پر چل رہی ہے۔ فارمل سیکٹر اور جدید طرز فارمنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے فارمر ہی تمام کام اپنے فارم پر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ فارمز بنیادی طور پر دودھ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک فارمر اپنی مادہ بچڑیوں کو کم ہی بیچتا ہے، تاکہ اس کے پاس دودھ کم نہ ہو۔ اس کے پاس بیچنے کے لیے یا تو نر بچڑا ہوتا ہے اور یا کرل جانور، جسے پھنڈر مال کہا جاتا ہے، جس میں جانور اپنے دودھ دینے کی صلاحیت پوری کر چکا ہوتا ہے۔ نر بچڑا یا تو شادی، غمی، خوشی پر قربان کیا جاتا ہے اور یا اسے عید کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی ویلیو چین مکمل طور پر لوکل کسائی یا بیوپاری پر انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی فارمر کم ہی اپنا مال منڈیوں میں بیچنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ بیوپاری یا کسائی حضرات گاؤں دیہاتوں سے 1-2 جانور لے کر اپنے علاقے کی ہفتے وار منڈیوں میں فروخت کے لیے جاتے ہیں، جہاں سے اگلے بیوپاری انہیں ضلعی سطح کی منڈیوں میں لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ایکچوئل خریدار انہیں بلدیہ کے سلاٹر ہاؤسز میں ذبح کر کے کسائی حضرات کو فروخت کرتے ہیں۔ گوشت کا تقریباً 90 سے 92% کاروبار اسی طریقے کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ کار ایکسپورٹ کا ہے، اور اس میں اب کئی فیڈ لاٹ فارمرز بھی آ چکے ہیں، لیکن ایکسپورٹ کا کاروبار بھی زیادہ تر انفارمل مارکیٹ کے زیر اثر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ فیڈ لاٹ فارمر کو بھی اپنے فارم کے لیے مال یا تو ویپاری سے لینا ہوتا ہے یا منڈیوں سے۔ کاؤ کاف اور سٹاکر کی غیر موجودگی میں بہت کم ٹریڈ فارمر ٹو فارمر ہوتی ہے۔ ایکسپورٹر حضرات بھی زیادہ تر منڈیوں اور ویپاریوں سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپورٹرز منظور شدہ سلاٹر ہاؤسز سے اپنا مال پروسیس کرا کے بیرون ملک بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ بہت کم سلاٹر ہاؤسز خود کا مال اپنے برانڈ سے باہر بھجواتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بہت امید ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح دودھ کی انڈسٹری میں جدید ڈیری فارمنگ عام ہو چکی ہے، اسی طرح گوشت میں بھی جدید فیٹنگ فارمز کا رواج ہوگا، لیکن اس کے لیے بریڈ بہت ضروری ہے۔
اب ہمارے ملک میں بھی برہمن، اینگس اور دوسری بریڈز منگوائی گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کا سیمن بھی لوکلی دستیاب ہونے کی صورت میں امید ہے کہ اس سے نہ صرف ویلیو چین ڈیولپ ہوگی جس میں کاؤ کاف اور سٹاکر فارمز بنیں گے جہاں سے فیلڈ لاٹ فارمرز مستفید ہوں گے، اور نہ صرف اس سیکٹر میں ترقی آئے گی اور ملک کی گوشت کی ضروریات پوری ہوں گی، بلکہ ایکسپورٹ میں بھی ہم کسی درجہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ گلوبل ایگری بزنس یا دنیا میں زراعت کے شعبے میں گوشت کا کاروبار دودھ اور ڈیری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کی ٹوٹل زراعت کا حجم تقریباً 4.7 ٹریلین ڈالر مالیت کا ہے، اور اس میں تمام تر نقد آور فصلیں، دودھ، گوشت، مچھلی اور دیگر شامل ہیں۔ نقد آور فصلوں کی مارکیٹ ویلیو 2.2 ٹریلین ڈالر ہے، جو کہ ٹوٹل کا 48% ہے۔ دوسرے نمبر پر گوشت ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 1.6 ٹریلین ڈالر ہے، اور یہ ٹوٹل کا 35% بنتا ہے۔ ڈیری اور دودھ کی مارکیٹ ویلیو 600 بلین ڈالر ہے، جو کہ ٹوٹل کا صرف 12% بنتا ہے۔ فشریز اور دیگر کی مالیت 6% ہے۔ اسی طرح اگر ان تمام سیکٹرز کی گروتھ اور مستقبل کی پروجیکشن دیکھی جائے تو اس میں بھی گوشت اور مچھلی کا مستقبل سب سے زیادہ ہے، جو کہ 3 سے لے کر 3.5% ہے، اور یہ کافی خوشائند بات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی استعمال میں آنے والا گوشت مرغی کا ہے، جو کہ 139 ملین ٹن ہے۔ دوسرے نمبر پر پورک ہے۔ گائے بھینس کا گوشت تیسرے نمبر پر آتا ہے، جو کہ 76 ملین ٹن بنتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑ بکری، جس کا گوشت تقریباً 16 ملین ٹن استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ اور گھوڑے کا گوشت تقریباً ایک سا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی 0.6 ملین ٹن۔ شکار کیے گئے جانوروں کا گوشت بھی تقریباً 0.6 ملین ٹن ہم انسان کھا جاتے ہیں۔ لیکن اگر ویلیو وائز دیکھا جائے تو بیف کی قیمت کم والیوم کے باوجود چکن اور پورک کے برابر ہے، یعنی 140 بلین ڈالر۔ اسی طرح اگر بیف کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو 2030 تک اس کی مارکیٹ ویلیو 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان، جہاں ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے، وہیں بڑھتی ہوئی بے ہنگم آبادی کی وجہ سے ایک لینڈ آف کیوس بھی ہے۔ یہ ایک لینڈ آف ایکسٹریمٹیز بھی ہے۔ یہاں ایک طرف پنجاب کے لہلہاتے کھیت ہیں تو دوسری طرف بلوچستان کے بے آب و گیا میدان، جہاں شمالی علاقہ جات کے بلند و بالا سرسبز پہاڑ ہیں اور کے پی کے زرخیز میدان ہیں، تو دوسری طرف چولستان اور تھر کے لک و دک صحرا ہیں، جہاں ایک اینڈ پر برف سے ڈھک کے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف سمندر ہے۔ گوشت، دودھ اور دوسری خوراک کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں ہمارے پاس 1 کروڑ جانور ہیں، کہنے کو ہم دنیا کے چوتھے یا 5ویں نمبر کے ملک پروڈیوسر ہیں۔ گندم کی پیداوار میں ہمارا 5واں نمبر ہے۔ چاول کی پیداوار میں ہم دنیا میں تیسرا بڑا ملک ہیں۔ اسی طرح گنے کی پیداوار میں پہلے 10 ممالک میں پاکستان رینک کرتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سب فیک ڈیٹا ہے۔ اس پر اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ان تمام آئٹمز کی وافر مقدار میں ہونے کے باوجود ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے۔ FAO کے تازہ ترین سروے کے مطابق ہماری 18% آبادی فوڈ شارٹیج کا شکار ہے، یعنی بنیادی خوراک سے محروم ہے۔ ان سب کے حل کے لیے ہم سب کو مل کر کچھ کام کرنے ہوں گے، اور ان میں سے سب سے بڑا کام زرعی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ کہتے ہیں جدے گھر دے دانے اودے کملے بھی سیانے۔ اپنے فارمنگ سیکٹر کو جدید خطوط پر لانا ہوگا، اس میں نئی ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اور مستند اقسام اور بریڈز کو متعارف کرانا ہوگا۔ اپنی انڈیجنس بریڈز پر کام کرنا ہوگا۔ دودھ اور گوشت کی اپنی نسلیں ڈیولپ کرنی ہوں گی، تاکہ نہ صرف ہم خوراک میں خود کفیل ہو سکیں بلکہ اسے ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکیں اور اپنے ملک کو غریبی اور محرومی سے نکالیں۔ اور اس سے بھی اہم چیز، جس دن ہم نے اپنے راستے پر چلنا شروع کیا تو نہ صرف ہمارا اپنا راستہ آسان ہو جائے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی راہ پہ چلنا آسان ہوگا، اور شاید یہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ کئی سوالوں کے جوابات شاید رہتے ہیں، جس کے لیے مجھے آپ کی فیڈ بیک چاہیے ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔